آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہی ہیں اس کا عنوان ہے مثبت دماغ، امید کی کرنوں سے روشنی کا سفر۔ موضوع ہے اپنے ذہن کو مثبت سوچ کی طرف مائل کرنا۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جو دل کو سکون دے سکتا ہے، زندگی کو ایک نئی سمت۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں نا جب لگتا ہے کہ ذہن بس منفی خیالات، مایوسی، تناؤ، ان چیزوں کے بوجھ تلے دب گیا ہے۔ تو یہ مواد ہمیں ان لمحوں میں روشنی کیسے تلاش کی جائے اس کے عملی طریقوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آئیے اس مواد کی گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ منفی سوچ کے بھنور سے نکلنے، امید کو زندہ رکھنے اور ذہن کو مثبت توانائی سے بھرنے کے لیے کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اچھا، مواد کا جو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ مثبت رہنا کوئی معجزہ نہیں، یہ ایک قابل تربیت صلاحیت ہے۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں کافی امید افزا ہے نا؟ جی بالکل، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ شروعات ہوتی ہے منفی سوچ کی پہچان سے۔ مواد اسے ایک خاموش چور کہتا ہے جو آہستہ آہستہ ہماری خوشی اور توانائی چرا لیتا ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ جب ذہن میں آئے نا کہ میں کسی قابل نہیں یا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو فوراً رک کر انہیں پہچانیں اور سوال کریں، کیا یہ واقعی سچ ہے یا صرف ایک منفی عادت، ایک وہم؟ یہ پہچاننا بہت ضروری ہے، پہلا قدم ہے، لیکن مواد اس سے آگے بھی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان خیالات کو حقیقت کے آئینے میں دیکھیں، یعنی کیا اس خیال کی کوئی ٹھوس بنیاد بھی ہے؟ اکثر یہ منفی خیالات اصل میں یا تو مبالغہ ہوتے ہیں یا ہمارے اپنے خوف کا عکس۔ صحیح۔ اور مواد یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی پچھلی چھوٹی بڑی کامیابیوں کو یاد کرنا ان جھوٹے الزامات کو رد کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو صرف پہچاننا نہیں، ان کی طاقت کو چیلنج کرنا ہے۔ بالکل، اور جب ہم ان منفی خیالات کو چیلنج کرنے لگتے ہیں تو مواد ہمیں دو بڑے طاقتور اوزار دیتا ہے، ایک شکر گزاری اور دوسرے مثبت جملے۔ شکر گزاری کو امید کا بیج کہا گیا ہے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا اعتراف جن پر ہم شکر گزار ہوں، جیسے صبح اٹھ کر بس 3 چیزیں لکھ لینا جن کے لیے دل میں تشکر ہو۔ جی، اور یہ صرف ایک اچھا احساس پیدا کرنے کی بات نہیں ہے۔ مواد اشارہ کرتا ہے کہ شکر گزاری وہ دماغ میں واقعی خوشی کے رابطوں کو مضبوط کرتی ہے، سائنسی طور پر۔ اچھا۔ اسی طرح مثبت جملے ہیں، جیسے میں پرسکون ہوں یا میں اس چیلنج کا سامنا کر سکتا ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، انہیں مسلسل دہرانے سے یہ دماغ کی پرانی منفی پروگرامنگ کو بدلنے میں مدد دیتے ہیں، نئی مثبت راہیں کھولتے ہیں۔ ایک طرح کی ذہنی ورزش؟ بالکل، ایک طرح کی ذہنی ورزش ہے جو نیورل چنگاریاں پیدا کرتی ہے، جیسا مواد میں ذکر ہے۔ اچھا، تو پہچان اور شکر گزاری کے بعد مواد کچھ عملی مشقوں اور ماحول کی تبدیلی پر بھی زور دیتا ہے، جیسے اپنی چھوٹی سی کامیابی پر بھی خود کو سراہنا۔ اسے خوشی کا موتی کہا گیا ہے۔ جی ہاں، اور اس کا بھی ایک سائنسی پہلو ہے۔ یہ دماغ میں وہ اچھا محسوس کروانے والے کیمیکلز جیسے ڈوپامین جاری کرتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کے ساتھ گہری سانس لینے کی مشقیں، یہ فوری طور پر تناؤ کم کرنے کے لیے ایک ذہنی لنگر کی طرح کام کرتی ہیں۔ پھر ماحول کا اثر۔ مواد کہتا ہے کہ منفی خبروں یا مایوس کن باتوں سے جہاں تک ہو سکے بچیں، ایک ذہنی فلٹر لگائیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو مثبت ہوں، حوصلہ بڑھائیں، ذہنی پل تعمیر کریں۔ یعنی صحبت کا اثر؟ جی، صحبت کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ فطرت کے قریب جانا، جسے خوشی کی ہریالی کہا گیا ہے، وہ بھی ذہنی سکون کے لیے بہت اہم بتایا گیا ہے۔ یہ ساری تجاویز مل کر ایک مکمل تصویر بناتی ہیں۔ لگتا ہے مثبت ذہنیت صرف سوچ نہیں بلکہ ایک پورا طرز زندگی ہے۔ بالکل، یہ سب عملی طریقے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ چھوٹی کامیابیوں کا جشن اعتماد بڑھاتا ہے، گہری سانسیں جسم کو سکون دیتی ہیں، مثبت ماحول وہ ہماری سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے اور فطرت ہمیں تازگی دیتی ہے۔ یہ سب مل کر اس مثبت دماغ کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ذہن کو مثبت رکھنے کی تربیت ایک مسلسل عمل ہے، ایک ذہنی تہوار جسے روز منانا پڑتا ہے۔
یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں جو مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی تبدیلی لاتی ہیں۔ جی، اور یہاں ایک اور اہم بات ہے جو مواد کے آخر میں ملتی ہے، وہ یہ کہ اگر کبھی منفی سوچ غالب آ جائے یا کوئی دن بہت ہی برا گزرے تو ہاں، یہ تو ہوتا ہے، تو مواد کہتا ہے اگر ایک دن مایوسی جیت جائے تو کوئی غم نہیں، اس سے سیکھو۔ شاید اصل کامیابی ہمیشہ مثبت رہنا نہیں ہے، بلکہ مشکل وقت میں خود پر تھوڑا رحم کرنا، گر کر دوبارہ اٹھنا اور اس تجربے سے سیکھنا ہے۔ واہ، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، یہ لچک اور خود رحمی، یہ بھی شاید ایک صحت مند اور مثبت ذہنیت کا ہی حصہ ہے۔ امید ہے کہ یہ گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے اپنے اندر کی مثبت توانائی کو جگانے اور اسے پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ خود پر نرمی برتیں اور روشنی کے اس سفر کو جاری رکھیں۔